ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ جن کے اوپر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ نے آگے دوسروں کو بھی اعلیٰ اخلاق اپنانے کی نصیحتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے ان کو اپنا اعلیٰ کردار بنا کر دکھایا، اعلیٰ اخلاق بنا کر دکھائے، اور آگے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو بھی بتایا کہ تم نے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ چلنا ہے، اعلیٰ اخلاق اپنانے ہیں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارا ایمان کامل ہی اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے اندر اخلاق اچھا ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے واقعات پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وہ دیکھ لیں آپ، یہودیوں کے بڑے عالم زید بن سونا، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے دیکھا تو ایمان لائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ رب العزت کی مشیت ہوئی کہ زید بن سونا ایمان لائے، تو زید بن سونا کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے گھر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان گیا کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ شخص سچا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی تھیں، کچھ نشانیاں ایسی تھیں کہ جو ابھی میرے اوپر ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ باقی ساری نشانیاں میں نے جان لی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، لیکن دو علامتیں ابھی ایسی تھیں کہ جو میرے اوپر ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ نبی کے اندر بردباری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے جلدی غصہ پر اس کی بردباری وسیع ہوتی ہے، اور اس کے اوپر غصہ کے اوپر بردباری قابو پا لیتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا بھی نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری میں اضافہ ہوا جاتا ہے، اضافہ ہی ہوا جاتا ہے۔ تو وہ خود بتاتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ان دونوں باتوں کا میں کھوج لگاؤں۔ ایک دن میں حجروں کے باہر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اونٹنی پہ سوار بڑی جلدی میں حجروں کے پاس آیا، اور اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس آدمی نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قبیلے کے کچھ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اسلام قبول کر لو، تمہارے اوپر رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، انہوں نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اب اس قبیلے کے اوپر قحط طاری ہو گیا ہے، خشک سالی طاری ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی لالچ کی وجہ سے ایمان سے نخارج نہ ہو جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کچھ ہو سکتا ہے تو آپ ان کی مدد کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے ساتھی کی طرف ایسے نگاہ اٹھائی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے دیکھا غالباً حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے ساتھی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے جو آپ نے دیا تھا کچھ نہیں بچا، سب صدقہ ہو چکا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ جواب دیا تو کہتے ہیں کہ میں ذرا قریب ہوا اور میں نے قریب جا کر کہا کہ اے محمد، کیونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، کہتے ہیں اے محمد، میں تمہاری کچھ پیسوں سے مدد کر سکتا ہوں۔ وہ اس طرح کے فلاں قبیلے کے کھجور کے جو باغات ہیں ان میں سے فلاں وقت کے اندر اتنی کھجوریں مجھے دے دو، اور اس کے بدلے میں کچھ آپ کو ابھی دے دیتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن باغات متعین نہیں کیے جائیں گے، اس کے بغیر دینا چاہتا ہے تو دے دے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے ساتھ یہ سودا کر لیا۔
میں نے اپنی کمر سے اپنی وہ جو پہنی ہوئی تھی، وہ تھیلا سا جو پہنا ہوا تھا، وہ میں نے اپنی کمر سے کھولی اور اس میں سے میں نے سونا نکالنا شروع کیا۔ 80 مسقال سونا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہ سونا لے کر اس آدمی کو دیا اور اسے کہا کہ یہ لے جا اور ان آدمیوں میں برابر برابر تقسیم کر دینا، اس سے تمہاری قحط سالی ختم ہو جائے گی اور تمہیں افاقہ مل جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ اس طرح سودا کیا۔ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ آیا آپ کے اندر بردباری زیادہ ہے یا غصہ زیادہ ہے۔ ایک دن کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ایک دن اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور کچھ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ علیہ السلام باہر نکلے ایک جنازہ پڑھانے کے لیے۔ جب جنازہ پڑھا چکے تو آپ ان حضرات کے ساتھ ایک طرف ہو کر ایک دیوار کے ساتھ بیٹھنے لگے کہ اس مجمع کو چیرتا ہوا میں گیا، حالانکہ ابھی معاہدہ پورا ہونے میں 2-3 دن باقی تھے۔ میں گیا اور جا کر آپ کے گریبان کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑنے لگا کہ اے محمد، تم نے میرا ابھی تک قرض نہیں دیا، تم آل عبد المطلب اسی طرح ٹال مٹول کرتے ہو، تم نے یہ روش اختیار کر رکھی ہے دوسروں کی طرح، تم ٹال مٹول کرتے ہو اور لوگوں کے قرض وقت پہ واپس نہیں کرتے، تمہارے ساتھ رہ کر میں نے تمہیں بھی دیکھ لیا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو میری نظر پڑی سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، ان کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی اور آسمان کی طرح گول مٹول آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے اور کہنے لگے، وہ اللہ کے دشمن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لہجے میں بات کر رہا ہے، اگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا ادب نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ عمر، مجھ سے تو تجھے اور توقع تھی، میں تو تیرے سے کوئی اور توقع رکھ رہا تھا، تجھے چاہیے تھا کہ تو مجھے کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ساتھ جو لین دین ہے وہ قرض جلدی اتار دیں، اور اس کو سمجھاتا کہ تھوڑی سی تمیز سے بات کر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بات کرنے میں کچھ شرم و حیا کر، ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ عمر، تو نے تو بات ہی دوسری کی، اسے لے جاؤ اپنے ساتھ اور جتنی اس کی کھجوریں بنتی ہیں وہ اس کو دے دو، اور ہاں وہ دینے کے بعد اس کو 20 سا کھجوریں اور دے دینا، وہ اس لیے کہ تو نے اسے جو ڈرایا دھمکایا ہے وہ اس سے تمہارا کفارہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو لے کر گئے اور جا کر اس کی جو کھجوریں بنتی تھیں وہ ساری اسے دے دی۔ جب وہ کھجوریں پوری ہو گئیں تو آپ اس کے اوپر بھی اس کو کھجوریں دینے لگے، تو آدمی کہتا ہے کہ عمر، یہ کھجوریں کس لیے دے رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تجھے جو تیرے اوپر میں غصہ ہوا ہوں اس کے بدلے میں تجھے اور کھجوریں دوں، یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے آقا کا حکم ہے۔ تو وہ کہنے لگا، عمر، تو نے مجھے پہچانا ہے یا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں تمہیں پہچانتا۔ اس نے کہا کہ میں زید بن سونا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ کہنے لگے ہاں میں وہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہو، اس لہجے میں گفتگو کر رہے ہو تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں عمر، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے
کہ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، 2 نشانیاں باقی تھی جو ابھی تک میں نے نہیں دیکھی تھی، کہ نبی کے اندر وہ 2 نشانیاں ہوتی ہیں۔ کون سی؟ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلدی غصہ پر غالب ہوتی ہے، اور دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنی نادانی کی جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آج میں نے وہ دونوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ عمر، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور گواہ بنا کر کہتا ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ اور اے عمر، میں مدینے کا امیر ترین شخص ہوں، میں اپنی آدھی دولت اس امت کے لیے وقف کر دیتا ہوں، ساری امت کے لیے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ساری امت نہ کہو، بعض امت کے لیے، کیونکہ تم ساری امت کو نہیں دے سکتے۔ تو کہنے لگا اچھا میں بعض امت کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ پھر دونوں حضرات وہاں سے چلے۔ حضرت عمر اس زید بن سونا کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی طرف واپس آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے تو پہنچتے ہی زید بن سونا کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ اور اس کے بعد پھر وہ زید بن سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں شریک ہوا، اور غزوہ تبوک میں آگے بڑھتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر